میں ذرا حافظ عبداللہ صاحب کو لے لوں, ٹریول کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلے پہلے تو آپ کو بلیٹڈ بڑی مبارک ہو, اللہ نے آپ کو حفاظت سے رکھا. تمام چیز اگر چاہیے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پاس مصدق ملک صاحب, ان کی پارٹی میں اور یہ بھی شامل ہیں, انہوں نے کوئی نہ آپ کی عادت کی نہ آپ کی خبر لی, پی ڈی ایم میں آپ کے یہ ساتھ بھی تھے. چلیں وہ تو علیحدہ بات ہے. یہ بتائیں, آپ نے ایک بیان دیا پچھلے دنوں بات کرتے ہوئے, آپ نے کہا اس نے پوچھا انٹرویور نے آپ سے پی ٹی آئی پہ, خان صاحب پہ, تو آپ نے کہا بات بھی ہوگی, ڈیل بھی ہوگی, کب ہوگی وقت کا میں نہیں کہہ سکتا. یہ آپ نے اتنی بڑی بات انالیسس کہاں سے کر دیا؟ کیا کوئی مولانا صاحب نے آپ سے کوئی بات کی یا کس طرح؟ بیکاز جو باہر ہمیں جتنا امپریشن یہ ملتا ہے کہ کوئی ڈیل شیل نہیں مل رہی پی ٹی آئی کو, اتنی بڑی بات آپ نے کسی بنیاد پہ کی ہے کہ صرف پولیٹیکل انالیسس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے مالک صاحب, بات یہ ہے, آپ میری جو بات میں نے کی یہ میری ذاتی رائے تھی, کیونکہ پاکستان کی سیاست کو اگر آپ پس منظر میں جائے تو کب ڈیل نہیں ہوئی ہے؟ کیا 25 جولائی 2018 الیکشن ڈیل کے نتیجے میں نہیں تھا؟ وہ ایک منصوبے کے تحت نہیں ہوئی وہ الیکشن. اس الیکشن کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو ملک پر مسلط نہیں کیا گیا. کس نے اس میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کردار ادا کیا؟ کسی نے سہولت کار کا کردار ادا کیا, کسی نے کسی اور شکل میں. لہذا میں نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے, ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے. میری بات کی تو تائید ہوئی نا. یہ جو مرتضیٰ سولنگی صاحب گئے تھے شفقت محمود کے پاس, یہ ملے تھے جمعرات کو, لیکن نہ مرتضیٰ سولنگی نے خبر دی کہ میری ملاقات ہوئی, اور نہ شفقت محمود پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا گیا. یہ تو کسی نے خبر لکھ کے پھر دونوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے 3 دن کے بعد. صحیح بات ہے. لہٰذا میری بات کی تائید تو ہوئی. یہ تو کوشش کر رہے ہیں باہر کے ممالک سے بھی. ان کی خاتون اول کی میری اطلاعات کے مطابق, جو میری ذرائع اطلاعات ہے, جو مجھے بتایا گیا ہے, ایک اہم ہوٹل میں اور ایک دوسرے ملک کی اہم شخصیت سے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کی گارنٹی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہ تو تیار ہے این آر او کے لیے. صدر صاحب بھی ایکٹیو ہے, جو کہ بونس پر ہے. صدر صاحب ان کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو وقت مقررہ سے, مدت مقررہ سے پہلے جو حیثیت تھی, اور یہ خود رابطے کر رہے ہیں, اور جیل سے بھی یہی اطلاعات اور پیغامات آ رہے ہیں. تو میری بات کی تائید تو ہوئی جو میں نے جو کچھ کہا. تو لہٰذا ان کی کوشش یہی ہے. لیکن حافظ صاحب ایک چیز بتائیں, ڈیل جب ہوتی ہے تو دونوں طرف سے کچھ ٹیبل پہ لانا پڑتا ہے. پی ٹی آئی کے پاس کیا ہے اس وقت؟ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس اپنی طرف سے دینے کے لیے ہے کیا؟ ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ کوئی یا غائب ہیں یا تائب ہیں, تیسرا تو کوئی بچا نہیں ہے. الیکشن کا بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کی بالکل پارٹی کو وہ نہیں ملے گا. تو وہ ڈیل پہ وہ کیا ان کے پاس ہے کیا ڈیل پہ دینے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ, جب ان کے پاس کچھ تھا تو وہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے. جب وہ حکومت میں تھے تو کہا کرتا تھا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. یہ ان کا وہ خوبصورت جملہ تھا. ہر تقریر میں, ہر پریس کانفرنس میں وہ کہا کرتے تھے کسی کو این آر او نہیں دوں گا. قومی ایشو پر بھی اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے. آپ کو یاد ہے کرونا ایشو میں بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ایک چیز مجھے بتائیں, ایک جملہ مجھے جی فرمائیں. کسی ایشو پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن آج جو حالات بنے ہیں وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو وہ چھوڑ کہتے رہے, جس کو این آر او نہیں دیتے رہے, اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. یہ جواب تو پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں اگر کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. ہاں بالکل ہے. ابھی مومن صاحب ہیں, ہمایوں مومن صاحب, ان سے میں پوچھتا ہوں. لیکن ایک چیز بتائیے, جو آپ کے 16 ماہ چلے اس میں ایک اتحادی حکومت بھی چلی, شہباز صاحب کی طبیعت اور طریقہ کار اور قسم کا ہے. اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں اور الیکشن ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم بنتے ہیں, کیا جو ان کا مزاج ہے, کیا وہ آپ کے خیال میں ایک کولیشن گورنمنٹ کو اور ایک ہائیبرڈ نظام کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ایک تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب اور عمران خان کے درمیان تھوڑا فرق کرنا ہوگا ان کی کیسز کے درمیان.
کیونکہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی کی چیئرمین اور ان کے ساتھی جو آج کچھ جیل میں ہے، کچھ مفرور ہے، کچھ تائب ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا کر چکے ہیں، کچھ خاموش ہیں. فرق ہے، اس لیے فرق ہے کہ سائفر کیس کو سامنے رکھے اور سانحہ 9 مئی کو سامنے رکھے. باقی قادر یونیورسٹی فارم فنڈنگ کیس جو شاخانہ کو ادھر رکھے. کیا یہ ان کی اپنے ہاتھوں کا کیا درا نہیں ہے؟ اس سے ان کو کیسے چھٹکارا ملے گی؟ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کی بات ہے، اس کو تو پاناما میں ان کا نام ہی نہیں تھا، ان کو اڑایا گیا اور اقامہ کی بنیاد پر. لہذا اس کیس کی بنیادی غلطی نہیں. میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال میں آج جاتا ڈائریکٹ آپ سے آ رہا ہوں، اسی پر آ رہا ہوں. جب وہ آئیں گے، بے شک وہ آئیے، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں. وہ آئیے، ان کا اپنا ملک ہے، بغیر کسی جواز کے ان کو مجبور کر کے ملک سے باہر رکھا گیا. اگر ان کو اکثریت ملتی ہے پیملین کو، وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو بن جائے. اگر پبلک اس پر اعتماد کرتے ہیں، قوم ان پر اعتماد کرتی ہے تو وہ بن جائے. کیوں نہیں چلا سکتے ہیں؟ گزشتہ 5 سال جب وہ وزیر اعظم تھے، پھر شاید خاقان عباسی صاحب 1 سال کے لیے بنے، تو جو کوalition میں ان کے ساتھ تھے تو وہ تو آخر تک ہی تھے. ابھی جو 16 مہینے ہم کوalition میں تھے پھر کیوں نہیں چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں. تب وہ خود وزیر اعظم نہیں تھے، شہباز صاحب تھے. آگے فرق پڑتا ہے. وہ جو 2013 سے 2017 تک تو نواز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے. اس کے بعد پھر شاید خاقان بنے. ٹھیک ہے. نواز شریف تو وہی نواز شریف ہے، کوئی تبدیلی تو اس میں نہیں ہے. میرے خیال اس سے زیادہ میچور ہو چکے ہیں، لیڈر ہے پاکستان کا. چلے اس سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. حافظ صاحب بہت شکریہ. جی ہاں، وقت پر میں کسی ایشو پر بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن آج جو حالات بنے ہیں وہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو وہ چھوڑ کہتے رہے، جس کو NRO نہیں دیتے رہے، اس کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہے. یہ جواب تو پی ٹی آئی والے دے سکتے ہیں اگر کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. ہاں بالکل ہے. ابھی مومن صاحب ہیں، ہماری مومن صاحب، ان سے میں پوچھتا ہوں. لیکن ایک چیز بتائیے، جو آپ کے 16 ماہ چلے، اس میں ایک اتحادی حکومت بھی چلی، شہباز صاحب کی طبیعت اور طریقہ کار اور قسم کا ہے. اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں اور الیکشن ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، کیا جو ان کا مزاج ہے، کیا وہ آپ کے خیال میں ایک کولیشن گورنمنٹ کو اور ایک ہائیبرڈ نظام کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب اور عمران خان کے درمیان تھوڑا فرق کرنا ہوگا ان کی کیسز کے درمیان. کیونکہ عمران خان یعنی پی ٹی آئی کی چیئرمین اور ان کے ساتھی جو آج کچھ جیل میں ہے، کچھ مفرور ہے، کچھ تائب ہو گئے، کچھ پتہ نہیں کیا کر چکے ہیں، کچھ خاموش ہیں. فرق ہے، اس لیے فرق ہے کہ سائفر کیس کو سامنے رکھے اور سانحہ 9 مئی کو سامنے رکھے. باقی قادر یونیورسٹی فارم فنڈنگ کیس جو شاخانہ کو ادھر رکھے. کیا یہ ان کی